ایک منسٹر کچھ بیان دے رہا ہے، فردوس عاشق عوان صاحب کچھ بیان دے رہی ہیں، پیٹرولیم وزیر صاحب کچھ دے رہے ہیں. اس کا حل ایک یہی ہے کہ یہ عوام کو اب باہر لائیں گے، اس گرمی میں مروائیں گے عوام کو، اور ادھر کوئی نہ کوئی آ کے قبضہ کرے گا. گیس ابھی تو گرمیاں ہیں، گرمیوں میں تو گیس وافر مقدار میں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گیس نہیں ہے. 2 دن کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور گرمی میں ہمیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور گیس نہیں ملتی ہے. یہ تو عوام پر ایک اضافی بوجھ ہے. عوام تو پہلے بجلی اور اس قسم کے بحران سے نہیں نکل رہی، تو اللہ ہی حافظ ہے حکومت کا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر. وہ ڈبل کر دیں گیس کو، پیٹرول سے بھی زیادہ کر دیں. ان کی صحت پہ کیا ہے، ان کو گورنمنٹ کا پیٹرول ڈال رہا ہے، وہ ڈال رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے لیے پرابلم تو نہیں ہے. پرابلم تو آپ کے لیے، ہمارے لیے. بہتر تو شاید کی ہو، لیکن اس 1.5 سال میں ہمیں کوئی امید نہیں ہے. کیونکہ ابھی سننا ہے کہ 3 دن گیس بند ہو رہی ہے ہفتے میں. پہلے 2 دن ہی اتنا موال تھا، ابھی 3 دن جو ہے نا. تو ٹھیک ہے جی، 4 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 1.5 سال گزر جائے گا ہمارا. دیکھیں گے پھر نیکسٹ جو ہے نا، جو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی حکومت میں بھی، جو اس حکومت نے آگے تو ہمارے ساتھ کیا. ہمیں پتہ چلا کہ 3 دن بند ہو رہی ہے، اور عوام کے لیے اتنی مشکلات ہے کہ جس کا انداز نہیں ہے. ابھی پہلے 2 دن بند تھی، اور آج کا دن تقریباً انہوں نے عوام کے لیے کھولنا چاہیے تھا گیس. ہمارے بہت مسائل ہوتے ہیں، یہ دیکھیں غریب پبلک سروس کر رہی ہے، یہ 3 دن بند ہو گیا، اپنی جیب سے کھائیں گے. پہلے ہی جو ہے نا، یہ 1 دن بھی نہیں چلتا، آفس میں جائیں اور آئیں ختم ہو جاتا تھا. ابھی 3 دن اور مشکل ہو جائے گا. پیٹرول پہلے ہی اتنا ایکسپینسو ہے، اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، یہی فیزیبل ہے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. گیس تو پہلے بجلی تو اتنے بڑے بم گرا رہی ہے عوام کے اوپر، اور اوپر سے گیس اگر، تو یہ عوام غریب کہاں جائے گی. میں تو اس گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ گزارا کریں گے. اتنی مہنگائی ہے کہ یقین جانیں کہ غریب آدمی گزارا کرنا اس کا بہت مشکل ہے. ایک غریب کو دیتے کیا ہیں یہ لوگ. ایک غریب عام آدمی جو پرائیویٹ اگر کمپنی میں ملازم ہے تو اس کی 7,000 روپے سیلری رکھی ہوئی ہے لوگوں نے. لیکن جہاں مہنگائی کا زور لگایا ہوا ہے، ہر مہینے پیٹرول مہنگا، ہر مہینے گیس مہنگی، ہر مہینے بجلی مہنگی. انہوں نے تو IMF سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ مہنگی کرنی ہی کرنی ہے. کون بیٹھے گا؟ ہم خود نہیں پیٹرول افورڈ کر سکتے، کون بیٹھے گا؟ بہت کوئی مجبور ہوگا تو وہ بیٹھے گا. فارغ اسے دھونا، صاف کرنا، سونا، کیا کریں پھر؟ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. دنیا بھر میں حکومتیں عوام کے لیے سہولت پیدا کرتی ہیں. اس نظام کے جو سرکردہ لوگ ہیں، شاید ان کی استطاعت نہیں ہے یا پالیسی نہیں ہے. آج CNG کی پرائسز بڑھتے رہ گئی، لیکن بڑھنی ضرور ہے. اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز تک گیس کی پرائسز بڑھائی جائیں گی، اور اگر گیس کی پرائسز کا امپیکٹ ہے تو وہ شاید بجلی کی پرائسز سے بھی کہیں زیادہ ہے. معیشت کے اوپر دیکھیں، اگر آپ ٹرانسپورٹ کے اوپر دیکھیں، اگر آپ زراعت کے اوپر دیکھیں. یہ ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے 28 سال اس کیمپین کا ہم حصہ رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، بڑی زبردست چیز ہے، گاڑیوں کو آپ چلائیں، آپ کنورٹ کروائیں. اب تقریباً تمام کی تمام گاڑیاں جب کنورٹ ہو گئی ہیں، اب حکومت کہتی ہے جی پیٹرول کے پرائسز کے برابر ہم نے لے کے جانی ہے. گیس کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں غیاث عبداللہ پراچا صاحب، جو چیئرمین ہیں سپریم کاؤنسل آف پاکستان CNG ایسوسیشنز. آپ کا بہت شکریہ. ان کے برابر میں دوسرے 2 مہمان ہیں شیخ آفتاب احمد صاحب، جو ممبر ہے قومی اسمبلی کے PMLN کی طرف سے، اور نظر محمد گونل صاحب، جو ممبر ہے قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور دونوں ممبران ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آج آپ نے وقت دیا. گیس بھی چلیں دے دی تھوڑی سی آج. یہ بتائیے آج فیصلہ غیاث صاحب، ہمارے تو خیال اخبارات میں چھپا ہوا تھا کہ آج بڑھ جانی ہے 1 تاریخ سے، یعنی کل سے لاگو ہو جانی ہے گیس کی پرائسز جو دل شوٹ اپ. آج نہیں ہوا فیصلہ کہ ہو گیا؟ نہیں، آج فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. اصل میں 1 جولائی کو سندھ ہائی کورٹ میں SNGPL اور SHGC اوگرا کے خلاف ایک کیس ہے. ٹھیک، تو اس کی موجودگی میں انہوں نے کہا جب تک اس کا ڈیسیشن نہیں آئے گا تو کل اس کا ڈیسیشن آئے گا. تو جو ایک پریسکرائب پرائس ہے اوگرا نے بڑھانی ہے وہ علیحدہ، اور جو ایز اے پالیسی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ پیٹرول کے برابر ہیں وہ علیحدہ امپیکٹ ہوگا. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اگلی میٹنگ میں یا 4 یا 5 تاریخ کو یہ چیز جو ہے اناؤنس ہوگی. تو یہ ٹیمپرری ریلیف یا ٹیمپرری کوشن ہے دھچکے کے خلاف، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں جی. اچھا، تو اس میں حرج کیا ہے ویسے اگر فیصلہ ہو گیا تو؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ فیصلہ 2 وجوہات کی وجہ سے کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جی اس کو ریونیو چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جی CNG سیکٹر کو خراب کیا جائے اور گیس کہیں اور دی جائے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر. ہاں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کی بدنامی چاہتے ہوں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب جب ہم پہلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں تو جو CNG ہے 200 MMCF گیس پورے پاکستان کی ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ 6.99% پوری گیس کا حصہ ہے.
अगर ये सारी की सारी गैस भी ले ली जाए तो ना पावर सेक्टर, ना इंडस्ट्री, ना यूरिया की 5% जरूरत पूरी होती है। ठीक, तो ये चीज तो नजर नहीं आती। यानी यहाँ से गैस लेके उन सेक्टर्स को देने की तो समझ नहीं आती। 5% है तकरीबन टोटल कंजम्पशन। ठीक, इसके साथ अहम बात है, अगर ये गैस नहीं देते तो लास्ट महीने आपने देखा पेट्रोल का बहरान, मुल्क में रिफाइनरी कम है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है, लोगों को पेट्रोल पहले नहीं मिल रहा, और उसकी जो इंपोर्ट बिल है गैस की वजह से, वो तमाम एक्सपोर्ट की वजह से जो इनको बेनिफिट मिल रहे हैं, तमाम जितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं, वो इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा हो जाना है कि वो गवर्नमेंट के बस से बाहर हो जाना है। ठीक, लेकिन जो सबसे अहम बात है, पेट्रोल लोगों की गाड़ियों में पहुंचना ही नहीं है। आपके पास तजर्बा है तो इसका मतलब है कि लोग घोड़े या गधे पे सफर करें, एक बात। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से पेट्रोल कुछ अरसे बाद आ भी जाता है तो आम आदमी की तनख्वाह या उसकी आमदनी इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती कि वो पेट्रोल जो कि इससे 3 गुना महंगा डलवा सके। और आखिरी जो बात है, जो CNG सेक्टर में 3,500 स्टेशन, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, दुनिया का नंबर 1 मुल्क बना दिया। एक ही चीज़ में पाकिस्तान फख्र करता है कि हम CNG में नंबर 1 है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पूरी दुनिया में पहचान है CNG सेक्टर पाकिस्तान की, अच्छे उसमें, उस चीज़ को तबाह करने के लिए मजबूर है। और हैरान हम ये हैं कि जब 4 मई को डॉक्टर आसिम साहब से पहली मीटिंग हुई, जिस दिन हल्फ उठाया, तो उन्होंने कहा कि इनकलाबी तौर पे हम CNG की लोड शेडिंग एक दिन करेंगे और तमाम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने 3 का होगा, आपको सुनाई 1 दिया होगा। मुमकिन है ऐसा। और आज बड़ी हैरान कुन हमारे पंजाब के अंदर 3 दिन कर दी जी, 3 और सिंध में पहले नहीं जी, सिंध में पहले हाई कोर्ट की तरफ से फैसला था कि आर्टिकल 158 के तहत यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो सकती, तो इन्होंने उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी कि CNG से गैस लेके KSC को दे दी। ठीक, तो शेख आफ्ताब साहब, तो कमेटी के अंदर तो बड़ा इसके ऊपर हंगामा मचा होगा, कोई आपने अपोज किया या कमेटी भी खामोश होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर साहब, ये जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है, ये आज कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी की हमारी मीटिंग थी, उसमें ये मसला डिस्कस हुआ। तो जो हमारे पेट्रोलियम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ब्रीफिंग में ये बात कही कि हम 3 दिन की लोड शेडिंग कर रहे हैं, जिसमें कमेटी ने यूनानिमसली अपोज किया। हमने, गवर्नर साहब ने भी अपोज किया, आपने भी अपोज किया? बिल्कुल, उन्होंने भी अपोज किया, यूनानिमसली हमने अपोज किया। उसकी वजह क्या दे रहे हैं 3 दिन की लोड शेडिंग? क्या होती है 3 दिन, लोग क्या करें? वो ये कहते हैं कि चूंकि गैस यहाँ के प्रोडक्शन जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और नए गैस के ज़खायर हमें मिल नहीं रहे। ये बात हमने क्वेश्चन किया था उनसे कि आखिर आप वजह बताएं कि क्यों आप 3 दिन की लोड शेडिंग करना चाहते हैं। तो उस पर उनका जवाब ये था कि चूंकि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन नहीं आ रही, नए गैस के ज़खायर नहीं मिल रहे, पहले ज़खायर कम हो रहे हैं, दिन ब दिन जो है इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसको हम जो है वो फील नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने ये कहा। तो आप ज़ाहिर मुतमईन नहीं होंगे? नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, तभी तो अपोज किया आप लोगों ने। हाँ, हमने अपोज किया। बात ये है कि देखें, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अब जिस तरीके से इनका तो चूंकि ये बिजनेस है और ये उसके खुद भी चेयरमैन है CNG के, तो ये जानते हैं कि रक्षा ड्राइवर्स, आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त ये 3 दिन या 2 दिन की जब छुट्टी होती है इनकी, तो वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल। और दूसरी बात ये है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये पैदा होगा कि हम, ये तो हमारी लोकल प्रोडक्ट है, पेट्रोल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो बैन अवी प्राइसेस जो हैं, गोल साहब जरा गोल साहब को मिले आते हैं ना। गोल साहब, चले इसमें तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसको अपोज किया, जाहिर है इसके अंदर कोई मेरिट होगा, आपके अपोजिशन में तो आपने उनके साथ। वैसे ये पार्टी के अंदर भी कहीं ये बात होती है गोदल साहब, क्या करेंगे 3 दिन? दुनिया भर में सैकड़ों सालों से जो सिविलाइजेशन ने तरक्की की है ना गोल साहब, आप बेहतर समझते हैं, वो ये कि पहिया घूमता रहे, किसी तरीके से पहिया घूमता रहे, और हमारे यहाँ पे कितनी कोशिश की जा रही है पहिए को रोक। 3 दिन क्या करेंगे आप मुझे बताएं। देखो जी तलत साहब, बहुत शुक्रिया। मसला है कोई CNG का सिर्फ नहीं है, मसला पहिए का है जो आपने पॉइंट आउट किया है। इशू ये है कि जब भी किसी न किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उस पर ह्यू एंड क्राई होता है। टेक्सटाइल वाले अपनी डिमांड करते हैं, एनर्जी वाले अपनी डिमांड करते हैं, CNG की अपनी डिमांड है, डोमेस्टिक इशू सबसे बड़ा है। आज आपको शायद अंदाज़ा यकीनन होगा कि देहातों में जहाँ ईंधन एक फ्री ऑफ कास्ट मिलता था, आज नहीं मिलता। आज वहाँ की जो आपकी वुड फायर है वो अवेलेबल नहीं है। और सेकेंडली एक यकीनन कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी चेंज हो गया है, वहाँ भी अब CNG की उतनी ही डिमांड है जितनी इस्लामाबाद और लाहौर में। ये बेसिक चीज़ है और बेसिक इस वक्त बेसिक नेसेसिटी में आ चुकी है। इसका हल ये कतई नहीं है कि एक सेक्टर को बंद कर दो और दूसरे सेक्टर को आप, मेरे ख्याल में, और वो तो खैर नंबर सपोर्ट भी नहीं करते हैं, वो नंबर भी सपोर्ट नहीं करते, नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते। इसका सिर्फ एक ही हल था, जैसे वो पहले हुआ है
کہ ایک پالیسی کے تحت آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق گورنمنٹ ایوری گورنمنٹ خواہ آج کی ہے خواہ پریویس گورنمنٹ تھی اس سے پریویس گورنمنٹ اب تو خیر اکٹھی ہو گئی ہے وہ مینج کرتا ہے پچھلی پریویس اور آج کی اکٹھی ہو گئی ہے ڈسٹنکشن نہیں ہے ماشاءاللہ اچھا چٹکا لگایا آپ نے نہیں حقیقت بیان کی ہے بس چلو ٹھیک ہے میں کون سا کہہ رہا ہوں جب پرویز الہی صاحب کیبنٹ میں بیٹھے ہوں گے تو جب تک آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں بیلنس نہیں ہوگا یہ مسائل بڑھتے رہیں گے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس گورنمنٹ کو یہ کم از کم اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حوصلہ کر کے ہمت کر کے کچھ فیصلے کیے ہیں لائک ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے تاجکستان کے ساتھ کیا ہے نئے ویل جو آج کو میں آپ کو میرے خیال میں آج ہی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا 2005 میں سندھ کے 2 ویل سٹیٹس کو کی بنا پہ کام روکا ہوا تھا ہم نے موجودہ بڑی لڑائی لڑ کے سپریم کورٹ تک گئے سٹیٹس کو زبردست کام ہے میں نے تو آپ سے سادہ سوال کیا 3 دن کیا کریں گے نہیں وہ آپ مجھے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں امیڈیٹلی 3 دن ہم کیا کریں گے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 3 دن والا امپلیمنٹ ہو سکے کہ میری پرسنل رائے پوچھ ہو نہیں اچھا لیکن ایک جینوئن بریک اگر انہوں نے یہ کوئی فیصلہ کیا بھی ہے تو یہ ریورس کرنا پڑے گا میرا خیال ہے یہ ریورس کرنا پڑے اچھا پھر عاطف صاحب کے پاس ہم سوال لے کے جائیں گے لیکن بریک کے بعد سوال میں چھوڑ جاتا ہوں کہ واٹ اف کہ سپلائی ہے ہی نہیں دیر از اے جینوئن شارٹیج تو پھر واٹ ڈو یو ڈو میں آپ کے سامنے سوال چھوڑے جاتا ہوں اس کو ناظرین ہم بعد میں ڈیبیٹ کریں گے خواہش بڑی ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز وافر مقدار میں ہو لیکن اگر مفروضہ یہ ہے کہ نہیں ہے گیس تو پھر کیا کیا جائے کیا واقعتاً گیس نہیں ہے یہ آرٹیفیشل بحران ہے آفٹر دا بریک